والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج یہاں پر کچھ دین کی بات سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہم آمین. معزز بھائیوں، ہم نے تفصیل کے ساتھ معلوم کیا تھا دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کے قبول ہونے کے اسباب کیا ہیں، ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی. انشاءاللہ اس کے سوالات بھی جو ہے سٹارٹنگ میں کروں گا تو بول دیں گے، آخر تک یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. تو دعا کے قبول ہونے کی بہت سارے شرائط ہم نے معلوم کیے تھے. پہلی چیز اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور دعا میں درود پڑھنا ہے. دوسری چیز بولیے، بول رہے ہیں اب بولو. دعا بولو، ہاں بولو. دو دعائیں سکھایا تھا کل، بولیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. بولو ماشاء اللہ، محنت کر کے آئے ہیں. اور ایک دعا سکھایا تھا، یاد ہے؟ آج تمہیں تھی نہ کرنا، یاد کریں. عفو فی الدنیا. بارک اللہ فیکم. ابھی کس کو یاد ہے دعائیں؟ ابھی کس کو یاد ہے؟ آپ لوگ یاد رہیں گے نا وہ دعا. تو دوسری دعا اللہم انی اسألک العفو، پڑھیے. بارک اللہ فیکم. آپ پڑھیے. دعا کے قبول ہونے کے اسباب بولیے، وہ کنڈیشنز جو پڑھے تھے ہمیں. اور بارک اللہ فیکم. ابھی اور بقیہ تمہیں بولو. آپ بولیے. کل نہیں تھے، اس سے پہلے تو تھے نا تمہیں. پرانا پوچھ تم آئی، پرانا سے بولو مبارک. ابھی دو باقی ہے، مین بولش نہیں. بارک اللہ فیکم. ابھی ایک باقی ہے، بولیے مدبر بھائی. احسان. جمعہ کے دن جو ہے خاص کر کے گھڑی رکھی گئی ہے، کس وقت میں رکھی گئی ہے گھڑی؟ بولیے. جمعہ کے دن کیا ٹائم میں علماء بیان کریں؟ بارک اللہ فیکم. عصر کے بعد سے مغرب تک یہ وقت رکھا گیا. ماشاء اللہ. اور ایک چھوٹا ہے. بارک اللہ فیکم. قبلہ رخ. ابھی سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک سوال ہے، جو آدمی الگ سے دعا کے لیے سجدہ کرتا، صحیح ہے؟ نہیں. سجدے کی قسمیں پڑھے تھے ہمیں، کیا کیا سجدے ہیں ابھی. ایک سجدہ سہو کا ہے، نماز میں بھول گئے. اور دو سجدے شکر کا سجدہ ہے. اور ایک ایک سوال یاد آ گیا مجھے. قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ کل پوچھا تھا. کتنے پوچھتا نہیں، کون چکر کیا ہے وہ بتائیے مجھے میرے علم کے مطابق. بارک اللہ فیکم. میں دیکھ کے آئے. بارک اللہ فیکم بولو بھائی. ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت ہے. آپ کتنے سجدے ہیں ٹوٹل؟ 15 سجدے ہیں. ایک سجدے میں جو ہے امام شافعی کا جو اختلاف ہے، الحمدللہ 15 سجدے ہیں. تو کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ تو اس طریقے سے جو ہے آپ انشاءاللہ کوشش کرتے رہیے. آج کے دن بھی ایک دو تین چیزیں پڑھ کے انشاءاللہ ہم بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ میری اور آپ کی زندگی میں
میرے نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اور بچے بھی، معصوم بچے بیٹھے ہیں، ایک اہم ترین بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں، پہلی بات معلوم کر لیں، جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی ان امی ماتت، اے اللہ کے نبی میری ماں جو ہے اچانک انتقال کر گئی، اچانک جو ہے انتقال کر گئی۔ اب وہ جو ہے بہت کچھ اللہ کے راستے میں نیکی کرنا چاہتی تھی لیکن انتقال ہو گیا، کیا کروں؟ اے اللہ کے نبی کوئی ایسی نیکی بتائیے میں کروں تو میری ماں کو ثواب پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ فلاں علاقے میں پانی کی کمی ہے، پانی کا انتظام کر دو۔ کہا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ پانی کا صدقہ ہے جو ہے آپ کی ماں کی جانب سے پانی کا انتظام کر دو، یہی تمہاری ماں کو جو ہے بہت زیادہ ثواب پہنچ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر پانی کا انتظام کیا۔ تو ایک اہم بات یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کو ثواب پہنچانے کا ایک طریقہ، ان کے حق میں ہم صدقہ کریں اور ان کے حق میں دعائیں کریں۔ لیکن جس کے ماں باپ دنیا میں ہیں یا ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے، ایک بھی زندہ ہے، میرے بھائی ان کی قدر کریں۔ قرآن آپ پڑھ کے دیکھیے، کہتا ہے کہ وہ ماں باپ جو مشرک ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کہا کہ کسی کے ماں باپ مشرک ہیں اور بچہ مسلمان ہو گیا ہے اور بچے سے پریشر کرتے ہیں کہ شرک کرو شرک کرو، اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ معاملے میں ان کی اطاعت مت کرو۔ فوراً اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اپنے ماں باپ مشرک ہیں، شرک کی طرف بلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی اچھائی کا برتاؤ کرو۔ کس کے ساتھ؟ مشرک ماں باپ کے ساتھ۔ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، چھوٹی موٹی ان سے بھی جو ہے غلطی ہو جاتی ہے یا وہ جو ہے بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم ماں باپ کو جو ہے ریورس بات کریں، ان کے خلاف جواب دیں۔ ایک واقعہ آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسے برکتیں آتی ہیں، غور کیجیے۔ ایک تابعی ہے، تابعی کسے بولتے، کوئی بولیں گے؟ تابعی بولیے، ریاض بھائی کے بھائی۔ تابعی ایک ہیں صحابی، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جی بولیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو بحالت ایمان، ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا اور اسی حالت میں ان کی موت آئی، موت بھی آنا کنڈیشن ہے۔ اب جو صحابی کو دیکھے انہیں کیا بولیں گے؟ تابعی کہتے ہیں۔ تو یہ تابعی میں سے آتے ہیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، صحابی بن سکتے تھے، لیکن یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے رہنے والے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور دل کی بڑی خواہش تھی کہ صحابی بنوں، میں مدینہ جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور صحابی بننے کا شرف حاصل کروں۔ لیکن ان کا ایک بڑا مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا کہ ان کے گھر میں ان کی ایک بوڑھی ماں تھی۔ کون تھی؟ ماں تھی۔ ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اب جو یمن سے مدینہ جائیں گے، پہلے زمانے کی سواری کا خیال کیجئے، کتنے دن لگ جائیں گے، تب تک ماں کا جو ہے کون دیکھ بھال کرے گا، ماں زندہ رہے گی یا وفات پا جائے گی، یہ ڈر تھا انہیں۔ یہ بہت زیادہ سوچنے کے بعد اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ایک فیصلہ لیا، وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں میری ماں کی خدمت کرتا رہوں گا، اگر میری ماں کی وفات ہو گئی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، جا کے مل کے صحابی بنوں گا، ماں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ یہی انہوں نے ٹھان لیا، یہاں تک کہ ماں کی خدمت کرتے رہے، اللہ آسمان سے وحی بھیج دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے تھے، سارے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، یمن میں ایک شخصیت رہتی ہے، ان کا نام ہے کیا؟
اویس قرنی، یہ نام رکھیے بچوں کا، بہت اچھا ہے نام اویس۔ تو اویس نامی ایک شخص رہتا ہے اور وہ ماں کا بڑا خادم ہے، ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، لیکن اسے ایک بہت بڑی بیماری لاحق ہوگی۔ اس زمانے میں برس کی بیماری، جو چمڑی سفید ہو جاتی ہے، وہ بیماری لاحق ہوگی، لیکن اس کی دعا سے اللہ اس کی ساری بیماری کو دور کر دے گا، لیکن ایک سکے کے برابر، ایک بلے کے برابر وہ بیماری باقی رہے گی۔ وہ جب بھی زندگی میں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے، جب بھی میں دیکھتا تو اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی بیماری سے جو ہے نجات عطا فرمایا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ گارنٹی دی کہ تمہاری زندگی میں اگر اویس سے ملاقات ہو جائے ان سے دعا کروا لو، اس لیے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے وہ ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اللہ انہیں جو ہے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ بعض اللہ کے نیک بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں، ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اویس قرنی بھی ویسے ہیں، وہ جب بھی دعا کریں گے اللہ ضرور قبول کر کے رہے گا۔ اب سبحان اللہ، وہ جب مستجاب الدعوات تھے، بیماری پھیل گئی تو اللہ سے دعائیں کی، ان کی دعا میں تاثر تھی، وہ اس زمانے میں لا علاج بیماری سمجھا جاتا تھا، الحمدللہ وہ بیماری ختم ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ملاقات نہیں ہو سکی۔ ملاقات نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ جو ہے صحابی بننے کا شرف نہیں ملا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے موقع پر یمن کا جو ٹینٹ ہوتا ہے وہاں جا کے اعلان کرتے، افیکم اویس، کیا تم میں سے کوئی اویس نامی شخص ہے؟ ہر سال اعلان کرتے تھے۔ لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، دور حکومت آیا، تو ایسے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے یمن کے جو قافلہ آیا تھا وہاں جا کے اعلان کیا، افیکم اویس، کیا تم میں کوئی اویس ہے؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کے میں اویس ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کے جو ہے ان کے بدن کو چیک کیا تو وہ بیماری کا جو ہے علامت بھی موجود تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ فوراً چمٹ گئے، چمٹ کے جو ہے ایک معصوم بچہ جیسے بلک بلک کے روتا ہے ویسے ان کے سامنے رونے لگے، کہنے لگے اویس تم وہ انسان ہو، تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشن گوئی دی کہ یہ اویس قرنی مستجاب الدعوات ہے۔ میری بڑی خواہش ہے، میں تو جو ہے خلیفہ بن چکا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میرے حق میں جو ہے آخرت میں نجات کے لیے آپ میرے حق میں دعائیں کر دیں۔ اللہ اویس قرنی یہ سن کے وہ رونے لگے کہ عمر بن خطاب جیسی شخصیت جو ہے مجھ سے دعا کروا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ واقعہ کے بعد ہمارے بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ چیز انہیں کیسے ملی میرے بھائی؟ اتنا بڑا مقام انہیں کیسے ملا؟ بارک اللہ فیک، ماں کی خدمت کرے تو انہیں ملا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے واسطے خاص ہے، صرف ماں کے لیے خاص ہے؟ ماں باپ دونوں بھی شامل ہیں اس میں، لیکن اویس قرنی کے لیے خاص ہے کیا ہے؟ نہیں، قیامت تک آنے والا ہر انسان جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی دیر ہر طریقے سے سہولیت فراہم کرتا ہے، اس کے لیے موقع ملے گا کہ نہیں؟ بولیے، سمجھ میں آتی ہے اردو؟ تو انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے بچوں کی ایسی تربیت ہم خود کریں انشاءاللہ۔ تو ماں باپ کی خدمت سے ہماری دعاؤں میں تاثر آتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ایک سب سے اہم ذریعہ، ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں، ایک اہم بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے، لیکن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی، کچھ نیکیاں ہونا، کچھ نیکیاں ایسی ہونا جو آپ جانتے ہو اور اللہ اور آپ کا رب جانتا ہو، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ آج کیسا ہے معلوم؟ آج جو ہے دکھاوا دنیا میں بہت آ چکا ہے، دکھاوا بہت آ چکا ہے، اور دکھاوے کے بہت سارے حالات آ چکے ہیں۔ انسان کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو اس کا بھی جو ہے دکھاوا کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرتا ہے تو اس کا بھی دکھاوا کرتا ہے۔
سب سے بہترین عمل اس دنیا کا کچھ نیکیاں ایسی کرو جو تمہارا رب جانتا ہو، اس پوری کائنات میں صرف تم جانتے ہو، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہ جانتا ہو، ایسی کچھ نیکیاں اٹھا کے رکھیے۔ کبھی آپ بڑی مصیبت میں پھنس گئے تو ان نیکیوں کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ سے مانگیں، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ نیکی کا وسیلہ لے کے اللہ سے مانگنا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ نیکی ایسی کرنا جو اللہ اور آپ جانتے ہو۔ مثلا آپ جو ہے غریب گھرانے میں ہر ماہانہ جو ہے راشن پہنچاتے ہیں، لیکن گھر والے کو خود نہیں معلوم کہ آپ پہنچا رہے ہیں۔ ماہانہ جو ہے یتیم کی کفالت کر رہے ہیں، یتیم بچہ پڑھ رہا ہے، ماہانہ اس کی فیس آپ پے کر رہے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کے مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری جو ہے اب تک جو ذمہ داری سنبھالے تھے وہ فلاں بھائی تھے، سبحان اللہ۔ ہمارے اسلاف میں سے کتنے ملتے ہیں؟ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 گھرانوں کو راشن پہنچاتے تھے، لیکن کسی ایک انسان کو تک نہیں معلوم، ان کی وفات ہو گئی، راشن آنا بند ہو گیا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی جانب سے وہ راشن آتا تھا، سبحان اللہ۔ تو ایسی نیکی کرنا ہے، تو انسان کچھ ایسی نیکی کرنا جو اللہ وہ خود وہ جانتا ہو۔ جب وہ نیکی کی کوالٹی ہوتی ہے وہ اللہ سے آپ رکھ کے مانگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، 3 آدمی جنگل سے جا رہے تھے، جنگل میں، اور بہت تیز سے بارش ہو رہی تھی۔ تینوں نے کیا کیا؟ ایک پہاڑ میں سوراخ نظر آیا جس میں بارش نہیں پڑ رہی تھی، تینوں جو ہے اس میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ آزمانا چاہ رہا تھا، ایک بہت بڑی چٹان گرتے ہوئی آئی، اس دہانے کے منہ پر جو ہے گر گئی، اس چٹان کے منہ پہ آ کے گر گئی جہاں سے لوگ داخل ہوئے تھے۔ اب جو ہے رستہ بند ہو گیا، اب تینوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو ہٹا سکے۔ اب تینوں نے دعا کی، سبحان اللہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن غور کیجیے تینوں نے کیا نیکی کی ہے، یہ معمولی نیکی نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک نے دعا کی، پروردگارا میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بڑی خدمت کرتا تھا ان کی، اب تینوں کے نکلنا مشکل ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ ابھی موت یقینی ہے، چیخنے سے چلانے سے تو جنگل میں کوئی نہیں آئے گا، لیکن جو ہے تینوں نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہا صرف اللہ کی ذات بچائے گی، ہم تینوں نیکی کا وسیلہ لے کے اللہ سے مانگیں گے۔ یہ وسیلہ کیا میں ابھی سکھاتا ہوں بعد میں آپ کو۔ نیکی کو رکھ کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، پیر ولی، مرے ہوئے انسان، فلاں بزرگ کی وسیلے سے مانگتا ہوں، فلاں پیر بابا کے وسیلے سے مانگتا ہوں اللہ مجھے چیز دے دے، قبول ہوگا؟ یہاں تک کہ نبی کا نام لے کے بھی مانگنے سے منع کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے۔ تو پہلا شخص کہا کہ اللہ میں میری ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، ایک دن جو ہے میرے آنے تک ماں باپ سو گئے تھے، میں بیٹھا رہا، میری بیوی بچے بھوکے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میں بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا، صبح ہونے کے بعد ماں باپ کو پلانے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو پلایا، تو پتھر تھوڑا ہٹا۔ دوسرے نے دعا کی، پروردگارا میرے پاس ایک کام کرنے والا تھا، اچانک وہ نکل کے چلا گیا، اس کی کچھ سیلری، اس کی کچھ جو ہے میرے پاس اجرت بچی ہوئی تھی، میں اس کو جو ہے تجارت میں لگا دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑی ترقی کر گیا وہ مال۔ جب وہ خود مجبور ہو کے میرے پاس آیا تو میں نے اسے جو ہے بکریوں کا ریوڑ دے دیا، اس لیے کہ اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے کیا۔ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ جو ہے پروردگارا میں نے ایک نیکی کی اور تیرے ڈر سے کی ہے، میری چچیری بہن تھی، جب اسے پیسے کی سخت ضرورت پڑی تو میرے سامنے آ کے پوچھی، بڑی دیندار تھی، اس وقت میں بہت خراب انسان تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میری شہوت تم پوری کرو گے، میرے ساتھ برائی کا کام کرو گے، میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ اب وہ مجبور تھی، مجبوراً جو ہے اس نے پیسہ لے لیا۔ جب وقت آیا تو پروردگارا اس لڑکی نے اس سے ایک جملہ کہا، اتق اللہ، میں برائی کا ارادہ ہی کر رہا تھا، تو اس خاتون نے کیا کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اے اللہ جب تیرا نام میں نے سنا برائی سے دور ہو گئی۔ کس کا نام سنا تو؟
اللہ کا نام. زندگی میں آپ کوئی بھی برائی کرتے ہو یہ سوچیں کہ اللہ مجھے اسی وقت میں موت دے دیا تو کیا ہوگا, توبے کا موقع ہی نہیں ملا تو کیا ہوگا. پتھر پوری طریقے سے ہٹ گیا, تینوں آدمی موت کے منہ سے نکل گئے. تو یہاں پر تینوں نے دعا کرتے ہوئے کس کا سہارا لیا؟ جی بارک اللہ فیکم, کس کا سہارا لیا؟ اچھے اعمال نیکیوں کا سہارا لے کے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ایک اہم بات وسیلے کے تعلق سے, ایک ہے نیکی کا وسیلہ لے سکتے ہیں. دوسرا آپ غور سے سمجھ لیجیے, دوسرا وسیلہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ. اللہ رزاق ہے کہ نہیں؟ رزاق کا مطلب کیا ہے؟ رزق دینے والا. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اے رزاق, اے رزق دینے والے, اے اللہ میں تیرے رزاقیت کے نام کے حوالے سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. بس سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کا نام لے کے جو ہے وسیلہ مانگو. فتاح اللہ کا نام, ہر چیز کی بھلائی کا کھولنے والا. یا فتاح افتح لی ابواب الخیر کلہ, اے ہر بھلائی کے کھولنے والے, اے اللہ میری دنیا میں ہر نیکی کا راستہ میرے لیے آسان کر دے. الحی القیوم یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو نام ہیں, اگر کوئی اللہ سے مانگے گا یہ دو ناموں کے ذریعے سے اللہ اس کی دعائیں کو قبول کرے گا. تو پہلی چیز نیکی کا وسیلہ لے سکتے ہیں. دوسرا جی بولیے, اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے سکتے ہیں. تیسرا یہ سمجھنا زندہ آدمی کا وسیلہ لے سکتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب سمجھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش بند ہو گئی. بارش بند ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کے پاس گئے نہیں, ابو بکر کے پاس گئے نہیں, عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہیں بھی پتا تھا کہ مرے ہوئے انسانوں سے وسیلہ نہیں لیا جا سکتا. سیدھا گئے عباس رضی اللہ عنہ کے پاس, وہ زندہ تھے. ان سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی ہو, ذرا تم دعا کر دو تاکہ جو ہے ہمیں بارش مل جائے. تو زندہ آدمی سے دعا کروانا یہ بھی وسیلہ ہے. آپ کی ضرورت ہے بارش, آپ کی ضرورت ہے بارش, آپ کسی نیک آدمی سے کہتے ہیں آپ بہت نیک ہیں, ذرا دعا کر دیں تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. تو یہ تین ہی وسیلے کے ذریعے, اس کے علاوہ کوئی اور چوتھا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تینوں کے ذریعے سے آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں, اللہ سے وسیلہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور وسیلہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک سب سے اہم ذریعہ, بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, خوشی میں ہیں بھول گئے اللہ, خوشی میں ہے بھول گئے اللہ. جب پریشانی آئی فوراً جو ہے نماز کے لیے آ جاتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, کہا کہ لوگوں خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھو, تمہاری پریشانی میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا. خوشحال ہیں پھر بھی نمازی ہیں, خوشحال ہیں پھر بھی صدقہ دیتے ہیں, خوشحال ہیں پھر بھی گانا میوزک بے حیائی اور عریانیت سے بچتے ہیں. جب پریشانی آئی اس وقت میں بھی جی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو آپ دونوں وقت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر انسان کو اللہ خوشی بھی دیتا ہے, غم بھی دیتا ہے. انسان کی فطرت ہے خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے, غم میں اللہ کو یاد کرتا ہے. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا یہ مومن کی صفت ہے. اور سب سے اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ دعا کرے. کیا مطلب ہے؟ شرک ہمارے موجود ہے, فلاں پیر کے بارے میں, فلاں تعویذ کے بارے میں, فلاں پتھر کے, فلاں درخت, فلاں جھنڈے کے بارے میں
دل میں بسایا ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی مجھے جو ہے کچھ فائدہ ہوگا، ایسی دعائیں کچھ قبول نہیں ہوں گی اللہ کے پاس۔ دعا کرنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا اور خالص اللہ سے مانگنا، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، اللہ یہ بار بار ذکر کیا ہے، جب مشرکین سمندر کے سفر میں چلے جاتے، سمندر دریا کے سفر میں جاتے، جب ہوا ان کی کشتی کو گھیر لیتی، انہیں یقین ہو جاتا کہ اب ڈوبنے والے ہیں، اس میں سے ایک آدمی پکار کے کہتا اپنے سارے بتوں کو چھوڑ دو، اپنے سارے ولیوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اس سمندر میں بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ اس بیچ سمندر میں ایک اللہ سے مانگتے ہیں، شرک کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے واسطے، اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ کنارے جا کے پھر شرک کرنے والے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ اخلاص کو اپنائے نا، اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو زندگی عطا کر دیتا ہے، پھر کنارے پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر ضرورت پوری ہو گئی اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اخلاص بہت ضروری ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ تو معزز بھائیو، میں نے دعا کے سلسلے میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں میں نے لانے کی کوشش کی، اس کے آداب کے سلسلے میں، جو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ دعا کرتے ہوئے مایوس ہو جاتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پانچوں میں سے ایک چیز ضرور رہے گی، کوئی بتائیں کہ پانچ، بات ختم کر لیں گے۔ جاوید بھائی، دعا کوئی بندہ کرتا ہے، چار میں سے ایک تو مل جائے گا اس کو، اگر نہیں قبول ہوتی ہے پانچویں ہمارے پاس کچھ خامی ہوگی۔ بولے دو جی، نہیں، پانچ چیزوں میں سے۔ اب بندہ دعا کرتا ہے تو بولیے مدبر بھائی، کوئی بولتے نہیں، آپ بولیے جی۔ بارک اللہ فیکم۔ پہلی چیز، دعا کرتے ہی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، دیر سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، پیغمبروں کی دعائیں بھی جو ہے دیر سے قبول ہوئی۔ زکریا علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر ہے، اولادش نہیں، یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے تب جا کے دعا قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے کے بعد دعا قبول ہوئی۔ تو بعض دعائیں پیغمبروں کی بھی تاخیر سے ہوئی۔ تیسرا، بڑی بڑی آفتیں ہمارے اوپر آنے والی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لے گا۔ چوتھا، بارک اللہ فیکم، بعض دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، جنت میں اللہ درجہ دینے کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے، اس کی حکمت کے تحت آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ دے کے جنت میں بلند کرنا چاہتا ہے۔ پانچویں چیز جی، دعا کے آداب اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعا کے بہت سارے آداب ہم نے پڑھا ہے، اور آج کتنے پڑھے ہیں؟ بولیں گے کوئی؟ آپ بولیے آج کیا پڑھے ہیں؟ پہلی چیز پڑھے، ماں باپ کی قدر کرنے سے، ان کا احترام کرنے سے ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ دوسری، فرزان بھائی، بارک اللہ فیک، کیا ہے؟ نیکی کا وسیلہ، کچھ نیکیاں ایسی ہونا جو ہم اور اللہ جانتے ہیں اور وہ نیکی کی اہمیت ہوتی ہے، تو ہم نیکی کے وسیلے سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تیسرا، نہیں، ٹاپک کے حساب سے، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں گے تو پریشانی میں اللہ ہم کو یاد رکھے گا۔ چوتھی چیز، صرف اور صرف بارک اللہ فیکم اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، کسی اور کو دل میں بسانا نہیں ہے تو کامیاب ہو جائے۔ وسیلے کے بارے میں ہم نے آج پڑھا، تین طرح، آپ بولیے وسیلہ، تین طریقے کے وسیلہ کا مطلب ذریعہ۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مائک مجھے جو ہے ہیلپ کر رہا ہے، تو ہم وسیلہ بنانا کسی چیز کو، اللہ سے مانگنا اس چیز کو رکھ کے، بولیے نیکی کا وسیلہ۔ دوسرا، بارک اللہ فیکم۔ تیسرا، زندہ آدمی کا وسیلہ لے سکتے، مطلب اس سے دعائیں کروا سکتے، مدد لے سکتے ہیں۔ مرے ہوئے انسان کا، اگرچہ کہ وہ پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، پیغمبر سے بڑا کوئی دنیا میں ہوتا بھی
درجہ ہے نہیں. پیغمبر رسول اس دنیا میں جو ہے سب سے افضل ہوتے ہیں. سب ان کے نیچے ولیاں, کتنے بڑے انسان ہیں تو بھی, لیکن پیغمبر سے بھی نہیں مانگ سکتے تو کسی اور سے مانگ سکتے کیا؟ بتائیے, نہیں مانگ سکتے. تو یہ وسیلے کی چیزیں ہم نے آج پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں کو, پروردگارہ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ ہم نیکیاں کرتے ہیں ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی سوالات جو پڑھے نا اس میں سے انشاءاللہ کل پوچھیں گے آپ کو.